السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جیسے ابھی میں نے عبدالوارث بھائی کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس میں ایک کرسچن لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسی طرح سے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ ہی رہا تھا تو مجھے ایک اور ویڈیو نظر آئی جس میں مفتی طارق مسعود جاپان گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جاپنیز وومین کنورٹیڈ ٹو اسلام ولاگ۔ تو یہ ایک ولاگ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آخر وہ وہاں جا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس جگہ بھی آئے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ میاگی کیمپ۔ یہ میاگی کیمپ ہے۔ یہ جگہ بری طرح سے تباہ ہوئی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ تو سونامی میں یہ بری طرح سے تباہ ہوئی تھی۔ یہاں ان کی ورک شاپ ہے، گودام ہے۔ یہ کس کا گودام ہے؟ حاجی محمد بھائی کہاں کے؟ محمد ایجنسی سے ہیں۔ یہاں ہمیں انہوں نے بلایا ہے۔ یہاں پر یہ جگہ سونامی سے بہت بری طرح سے تباہ ہو گئی تھی اور 10 کلومیٹر تک سمندر کا پانی اندر گھس آیا تھا۔ تو ہم یہاں سے آگے جا رہے ہیں، وہاں برف ہے۔ وہ برف تو ویسے مری میں بہت دیکھی ہے، لیکن یہ شاید گولے گڈھے میں جو برف ڈلتی ہے وہ والی برف ہے، تو اسپیشل، تو صاف ستھری برف ہے۔ تو وہاں جا رہے ہیں۔ یہاں ایک الحمدللہ ابھی خاتون ہیں جیپنیز، وہ مسلمان ہوئی ہیں، تو کلمہ پڑھا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کرے اور ان کو اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ انہوں نے اجازت دی ہے کہ بھئی یہ ویڈیو بھی ہماری آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ ہو۔ تو یہاں آئے دن الحمدللہ جیپنیز مسلمان ہوتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے خواتین میں اسلام لانے کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں خواتین میں اسلام کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے۔ حالانکہ دنیا نے پروپیگنڈا یہ کیا ہے اسلام کے خلاف کہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تو خواتین کی اکثریت اسلام کی طرف نہ جاتی۔ تو خواتین یہ بات سمجھ گئی ہیں کہ یہ جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا ہے نا سیکولر اور لبرل قوتوں نے، یہ اصل میں مردوں کو عیاش بنانے کے لیے۔ اسلام جب عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو مردوں کی عیاشی بند کرتا ہے اصل میں وہ۔ ٹرانسلیشن آپ کرو گے؟ جی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز مانشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں اردو میں کہوں گا، آپ اس کو جاپنیز زبان میں ہی کہنا، ٹھیک ہے نا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا اللہ نو ہکا نی اللہ نو ہکا نی کوئی معبود نہیں 崇拝に値するものはいません。崇拝に値するものはありません。وہ اکیلا ہے،彼は唯一で、اس کا کوئی شریک نہیں۔誰も同じではないです。はい。میں گواہی دیتی ہوں私は証言します。کہ محمدムハンマド پیس بی اپون ہم کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم 預言者様、はい。 اللہ کے بندے アッラーの人間、はい。 اور آخری رسول ہیں۔ 最後の預言者です。預言者、はい。 جی آپ بتا رہے تھے؟ جی میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جاپانیوں کے اندر جو ہمارے بیسکلی جو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ سب ان جاپنیز کے اندر ہے۔ صرف ایک کلمے کی کمی ہے ان کے، باقی الحمدللہ اگر کلمہ پڑھ لیں۔ میرے ساتھ خود ایکسپیرینس ہوا کہ میں 2009 میں حج کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک جیپنیز تھا، میں مسلم تھا۔ جس طریقے سے اس نے وہاں پہ عبادت کی ہے تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں میں نے حق ادا نہیں کر سکا۔
वो آپ کب سے ہیں جاپان میں؟ मैं तकरीबन 30 साल से जापान 30 سال پاکستان میں کہاں سے ہیں آپ؟ पाकिस्तान इस्लामाबाद से। اچھا तो वो मैं जैपनीज को देखा जिस तरीके से इबादत करते हुए, हम लोग फिर थक जाते थे, वो बंदा थकने वाला कहते हैं हमें एक तो हम लेट शामिल हुए ہاں आपके साथ, और जो आप तो शुरू से बचपन से समेटते आए हो नेकियां, हमें तो पता नहीं कि आगे हमारी जिंदगी कितनी है जितनी है वो समझ चुका था कि थोड़े टाइम के अंदर इस्लाम को जो हमारे अंदर चीजें होनी चाहिए हम उस को नहीं कर सके, جی हमें तो विरसे में मिली, हम उसकी कदर नहीं करते। جی लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नो मुस्लिम है, जो मुसलमान हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही बाकी चीजें ऑलरेडी इनके अंदर थी, ईमानदारी थी, झूठ ये नहीं बोलते, किसी के साथ धोखाबाजी ये नहीं करते। वो कलमा जब इनके دیکھیں آپ کی بات کی تائید میں نا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، فرمایا جو لوگ اسلام سے پہلے اچھے ہیں اسلام کے بعد بھی وہی زیادہ اچھے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک یعنی عرب میں بھی جو پہلے سے اچھے لوگ تھے نا جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام میں بھی وہ بے شک بے شک یعنی بہت آگے گئے ہیں۔ بالکل اس حدیث کا بالکل اور جو پہلے دوبارہ یہ حدیث پڑھیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام۔ یہ موبائل تم پکڑ لو نا بھائی، تم ادھر جگالی کر رہے ہو کھڑے ہو کر کافی دیر سے۔ تو ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر۔ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے نا اسلام میں بھی وہی بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں نا ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو جو ان میں اچھی صفات والے لوگ ہیں جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں میں بھی آگے اچھے زیادہ اچھے مسلم ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک یعنی اس حدیث کی مثال جو ہے یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جیپنیز ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تو اتنا اچھا حج کیا۔ بے شک بے شک بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ماشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ خود آ کے بہت ساری چیزیں جو ہمیں جو بچپن سے ہمیں چیزیں پتہ تھی، جو سنتے آ رہے تھے دیکھتے آ رہے ہیں، جو پڑھی ہیں سنی کتابوں میں، لیکن ہم نے اس کو پریکٹیکلی اس پہ ہم عمل نہیں کر سکے۔ لیکن یہاں پہ آ کے ہمیں کافی اس چیز کا جو ہمیں اس چیز کا احساس ہوا یعنی ان لوگوں سے لے کے میں کہتا ہوں ہم لوگ پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے اس سے پابندی سے بھائی جب یہ بول رہے ہیں تو ان کی طرف کرو نا۔ جب پاکستان میں ہم لوگ تھے شاید ہو سکتا ہے ہم لوگ پاکستان میں اس طریقے سے نماز کی پابندی یا اس چیز کی ہم لوگ روزوں کی پابندی شاید نہیں کرتے ہوں گے جتنی یہاں پہ ہمارے پہ کوئی پریشر نہیں تھا، یہاں پہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، ہم روزے رکھے نہیں رکھے، نماز پڑھے نہیں پڑھے، کوئی سختی نہیں۔ پاکستان میں تو ہمارے ماں باپ کو خبر تو کرتے زبردستی کرتے تھے، لیکن یہاں پہ الحمدللہ ان لوگوں کو دیکھ کے پھر ہمیں بھی اس چیز کے اندر وہ چیزیں آئی ہیں کہ ہم اب پاکستان میں جاتے ہیں ہم لوگ کچھ قانون کو فالو کرنا، وہ ہمیں کہتے ہیں یار کیا بیوقوفی کر رہے ہو یار، آپ وہاں پہ آئے تو وہاں بھی رکھو، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں آ چکی ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بھی انہی سے سیکھی ہوئی ہم نے چیزیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو ہمارا اندر اسلام ہے ہم ان کو سکھائیں اصل اسلام کیا ہے، تو وہ ہمیں اس پہ جو ہے نا اور ماشاءاللہ اب جس طریقے سے یہاں پہ محنت ہو رہی ہے دین کے کام کے لیے، جتنی ابھی مسجد یہاں پہ بن گئی ہے، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، پاکستان سے ہمیشہ رمضان کے اندر ہر علاقے میں مسجدیں فل ہوتی ہیں، امام پاکستان سے آتے ہیں، تراویح کا انتظام ہوتا ہے، یہاں پہ نمازوں کا پابندی سے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کافی لوگ دیکھا دیکھی اب اسلام کی طرف جو ہے اور ایک اصل میں ایک جو امیج بنا ہوا تھا ہمارا کہ یار 9/11 کے بعد ہم لوگ یار مسلم ایک ایسے ٹیررسٹ ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا اور دوسرا ان کو جب یہ یہاں پہ 2011 کے سونامی زلزلہ ہے اس وقت جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے جو ان کی مدد کی ہے وہ ایک نمونہ تھا اور ان لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، ایون کہ ہمارا جو کوئی سفیر آتا تھا پاکستان سے جب یہاں کے بادشاہ کو ملتا تھا وہ اس چیز کی تعریف کرتے تھے کہ یار سونامی پہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا پاکستان میں خاص طور پہ، اور ہم الحمدللہ ہمارا بہت اچھا امیج بنا اس کے بعد، اور سب نے بڑھ چڑھ کے بچے تھے بوڑھے تھے جو بھی سب نے بڑھ چڑھ کے ہر چیز ان کے لیے پرووائڈ کی، حالانکہ وہ جاپانی اپنے اپنا آگے پیچھے ہو گئے تھے کیونکہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جن کے جب مسئلے تھے موسم سرد آیا تو ان کے بعد کمبل وغیرہ لحاف وغیرہ کا مسئلہ تھا، الحمدللہ ہر چیز ان کو پھر مل گئی۔ اچھا یہاں پر ایک بات بتاؤں، یہ تو یہی 30 سال سے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جب زلزلہ آیا یہاں اور سونامی آیا تو پاکستانی نے بہت مدد کی،
اور پاکستان جو سفیر آئے تھے تو یہاں کی گورنمنٹ نے ان کا خاص شکریہ ادا کیا. ہے کہ 2011 کے بعد سونامی زلزلے کے بعد جاپان کے اندر پہلے آپ کو بتایا آج سے 25-30 سال پہلے ایک چینواری کی مسجد یا ٹوکیو مسجد ہوتی تھی, 1-2 مسجدیں ہمیں جاپان میں نظر آتی تھی. اب الحمدللہ جاپان نے پارکنگ ایریا کے اندر نماز کی جگہ بنا دی ہے, ٹھیک ہے, ایئرپورٹوں کے اندر انہوں نے جگہ بنا کے دے دی ہے ہمیں نماز کے لیے, انٹرنیشنل ایئرپورٹوں کے اندر. اور جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم لوگ کہ یار یہاں پہ جاپان میں ایسا سین ہوگا. پھر اس کے بعد ہم لوگ کے جو گاڑیوں کے آکشن ہوتے ہیں وہاں پہ تقریباً بڑے جتنے آکشن ہیں وہاں پہ انہوں نے ہمیں آکشن والوں نے اپنی طرف سے مسجد کے لیے ہمیں جگہ نماز کے لیے جگہ دی. اگر ہم لوگ وہاں پہ پھر جا کے اس قسم کے معاملات کرنا شروع کر دیں تو وہ کیا اثر دیں گے؟ وہ کہیں گے تم مسلمان ہو, نماز پڑھتے نماز پڑھو یار. ابھی میں آپ کو بتاؤں, راستے ہم آ رہے تھے تو وضو کرنا تھا, تو میں نے کہا بعض ساتھیوں سے پوچھا بیسن پہ وضو کر سکتے ہیں, تو کچھ نے کہا کر سکتے ہیں, یہاں کے مقامی نے کہا کہ نہیں, بیسن پہ وضو الاؤ نہیں کیونکہ پاؤں دھونے پڑیں گے آپ کو, یہ بدنامی کا ذریعہ. تو میں نے کہا میں یہاں نہیں کروں گا, جہاں الاؤ ہے وہاں کروں. تو ہم واش روم میں جا کے ہم نے وضو کیا. تو یہ مسلمانوں کو نا یہاں انلیگل کام نہیں کرنا چاہیے ایسا, کیونکہ واش روم میں جب آپ پاؤں وہ بیسن پہ پاؤں دھوئیں گے تو پانی سارا نیچے گرے گا, گندگی ہوگی. تو انہوں نے آپ کو نماز سے نہیں روکا ہے, تو یہ آپ کو تمیز سکھا رہے ہیں کہ بھائی تمیز سے کام کر لو تاکہ صفائی ستھرائی بھی رہے. تو اس کا ہم یہاں پاکستانیوں کو, انڈین کو اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں جو مسلمز ہیں, کیونکہ زیادہ تر مسئلہ یہی ہے 3 کنٹری میں ہی ہے, تو ان کو لا کا خیال کرنا چاہیے. جی صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں. جب ہم پہلے دن آپ تشریف لائیں اور ایئرپورٹ کے پارکنگ میں ہم نے نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, جی, تو ہمارے ایک دوست ہیں حافظ میرشم صاحب مسلم لیگ سے, کافی دین سی لگاؤ بھی ہے ان کا, انہوں نے میری ٹک ٹاک کی آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ کیا کہ پارکنگ میں بغیر اجازت کی نماز نہیں ہو سکتی, آپ وہاں پہ کیوں نماز. اچھا, تو کیا اب لا کا تو آپ کو پتا ہے, اگر اجازت نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے تھی وہاں پہ. کچھ کہتے نہیں, ہم نماز پڑھتے کسی پولیس نے کہا نہیں کہ آپ نہ پڑھیں. بس یہ تو پھر آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں نا. میرا تو مقصد ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے ایسا کام جو انلیگل ہو, جہاں پہ جس سے لوگوں نہ کو پڑھیں, تکلیف ہو. جی وہ نہ پڑھیں, وہ نہ پڑھیں. ماشاء اللہ, وہی بات جو کر رہے ہیں کہ جو ڈسٹربنگ ہوگی, اصول کی خلاف ورزی ہوگی. اب دیکھیں ہم لوگ اکثر کیا ہوتا ہے, میں خود دوستوں کا نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں, جمعے کی نماز, ہم گھر سے لیٹ نکلے, اشارہ توڑتے ہوئے جا رہے ہیں, قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں, آیا کہ وہ ہماری نماز ہوگی. ہم لوگ جو نماز کے لیے قانون توڑ رہے ہیں, حرکت ایسی کر رہے ہیں, تو کیسے ہماری نماز ہوگی؟ بھائی 10 منٹ پہلے آپ نکلے, آرام سکون چلے, اس لیے کہا کہ مسجد آپ جماعت کھڑی بھی بھاگے ہمارے, آرام سکون سے چلے. تو ہم لوگ جو ہے ایسے گری ٹائم پہ جا کے وہ جا کے نماز کے لیے جانا, ہم نے اشارے توڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور جا کے پھر کیا کرتے ہیں, مسجد نماز کھڑی ہوئی ہے یار, نماز نکل جائے گی, نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی, دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا. یہ چائے دوسری چائے لوگوں کو میں بتا دوں, میں بیکری آئٹم بالکل نہیں کھاتا. آج اس لیے کھا رہا ہوں کہ صبح ناشتہ کیا تھا, رات کا کھانا جلدی ہے, شدید بھوک لگ رہی ہے, اس لیے ایک آدھا کیک رس میں نے کھایا. مفتی صاحب, اصل میں راجہ صاحب نے بات کی, ہماری اپنی کمی یہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ کو محبت کرتے ہیں جو آئے, لیکن ہم اس کو لے آنے میں کوشش نہیں کرتے. جس طرح یہ راجہ بھائی 30 سال سے اور چاہیے, جس طرح راجہ بھائی 30 سال سے ہے, میں 20 سال سے ہوں, یہ 15 سال سے ہیں. اگر ہم اپنے علماء کو لے آتے ہر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد, تو یہ مسئلے جو بن رہی ہے پھر نہیں ہوگا. یہ دیکھیں ابھی پشاور سے مولانا طیب صاحب کو لے کر آئے نا, 3 مہینے انہوں نے یہاں محنت کی ہے, اکوڑا کھٹک سے فارغ ہیں وہ. یہاں بچوں کو ماشاءاللہ 40 حدیثیں زبانی یاد کروائی انہوں نے, قرآن تجوید سے پڑھایا, اور بچوں کو نعتیں بھی یاد کروائی اردو میں, پٹھان بچوں کو جن کو اردو آتی نہیں ہے, یہ پیاری پیاری نعتیں پڑھ رہے ہیں. اس کو جو ہے نا بالکل آتے ہیں قرآن, اس کو قرآن سکھایا, اس کو قرآن سکھایا گھنٹہ میں, اس کو اردو بھی بہت کم آتی ہے. یہ بچی ابھی نظم سنائیں, یہ پٹھان بچی ہے, میڈ ان جاپان ہے. یہ حسبی ربی جل ابھی آپ سنا رہی تھی نا, حسبی ربی جل اللہ, شاباش. ابھی گاڑی میں سنا رہی تھی اتنا. مفتی صاحب خفا کی, مفتی صاحب خفا کی گی. ماشاء اللہ. محمد
تیرے صدقے میں آقا جہاں کو دین ملا پہ دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولا عمر. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی جاپنی سے میری آنے سے پہلے چھپ کے پڑھتی تھی. بہن سے جب قرآن پڑھا ان کے کلام پاک خدا دل کا عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسبی ربی جل اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. زندہ باد. نمسری سدرا نمدے. ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ. میری چھوٹی کتنے بچی سال کا کی نام بیٹا؟ بھی سدرا ہے. کتنے سال کی ہو؟ یہ 5 سال. 5 سال کی. ماشاء اللہ. اس کو تو جیپنیز آتی ہوگی نا. نہیں اسکول میں بھی ابھی ایڈمیشن 4 مہینے ہیں. 4 مہینے بعد ایڈمیشن ہوگا. ویری 6 سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو 60 روپئے ماشاء اللہ. زندہ باد. پیسے بجٹ کے بچے. آپ شاید ابھی آپ کا اتفاق نہیں ہوا اوساکا میں مسجد ہے، پرانی مسجد ہے، جی وہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جی مسجد بنی تھی. وہ مسجد 1938 میں 1938 میں. تو اس وقت بھی کون تھے بزنس مین آئے تھے انڈین پاکستانی مسلمان کچھ آئے ہوئے تھے. جی انہوں نے بنائی وہ مسجد. وہ تو خیر چلے گئے اور مسجد قائم ہے. اس مسجد کا واقعہ ایسا تھا کہ اس علاقے میں زلزلہ آیا تھا، پورا علاقہ ختم ہو گیا تھا، بیچ میں صرف وہ مسجد کھڑی ہے. اور اس کی مسجد کا گورنمنٹ آف جاپان نے جو ہے نا اس کے جاوید چودھری نے بھی جس کا اپنے کلپ میں ذکر کیا نا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں تو کہوں گا. تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے تو بہت پسند آئے اور بہت بڑی ویڈیو ہو گئی اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.